السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ابھی ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ گریڈ 6 کی بک سے ہے اور لیسن کا نام ہے حلوہ پوڑی۔ اچھا جی، لیسن ہمارا ہے حلوہ پوڑی، اور حلوہ پوڑی کے مصنف کا یعنی کہ رائٹر کا نام ہے محمد سلیم۔ یہ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے۔ اب اسکرین میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ یہ دو جو آپ کے پاس پکچرز شو ہو رہی ہیں، ایک جو یہ کریکٹر ہے، یہ جو لڑکے والا کریکٹر ہے غریب کسان کا، یہ اس کا نام ہے حلوہ، اور جو اس کی وائف ہے، جو اس کی بیگم ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی بیوی ہے، اس کا نام ہے پوڑی۔ اب یہاں سے ہم بہت انٹرسٹنگ، بہت مزے کی یہ کہانی ہے، پڑھ کر آپ کو مزہ آئے گا۔ اوکے، ہم اس سٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے پیراگراف۔ دور دراز کے کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا، اس کا نام تھا حلوہ۔ اتفاق سے جس عورت سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام تھا پوری۔ پوری کو قصے کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ اسے رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک حلوہ اسے 2-3 کہانیاں نہ سنا دیتا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ حلوہ پوری کو کہانی سنا رہا تھا۔ ایک چور ان کی کھڑکی تک آیا، وہ کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ حلوہ پوری سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کان لگا کر سنتا تھا۔ چور بہت ڈرا، اس نے سمجھا شاید کسان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا یعنی کہ بہت تیزی سے بھاگا۔ کچھ دور جا کر وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا کہ کسان ضرور کوئی جادوگر ہے، کیونکہ اس نے بغیر دیکھے ہی میرے متعلق بتا دیا یعنی کہ میرے بارے میں بتا دیا، اور جب یہ جادوگر ہے تو اس کے پاس دولت بھی بہت ہوگی، کیوں نہ کل اس کے گھر چوری کی جائے۔ دوسرے دن شام کے وقت چور حلوے کے گھر پہنچا۔ حلوہ کھیتوں میں گیا ہوا تھا، پوری گھر پر تھی۔ اس نے چور سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تمہارے خاوند کا دوست ہوں۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے پوری نے کہا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے یا حلوے کے ساتھ؟ حلوے کا نام سن کر چور کی رال ٹپک پڑی یعنی کہ اس کا دل للچایا، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں تو حلوے کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ پوری نے اسے کھانے کی ایک پوٹلی دی اور کہا، اس کھیت میں وہ کام کر رہے ہیں، تم کھانا لے کر ان کے پاس چلے جاؤ۔ چور خوشی خوشی کھانا لے کر کھیت میں گیا اور حلوے سے کہنے لگا، میں تمہاری بیوی کا رشتہ دار ہوں، اس نے یہ کھانا بھیجا ہے، آؤ پہلے کھانا کھا لیں۔ کسان نے پوٹلی کھولی تو اس میں سے دال روٹی نکلی۔ حلوے کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ چور سوچنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسان کی بیوی نے تو حلوے کا کہا تھا اور اس میں دال رکھی ہوئی ہے۔ خیر، اس نے خاموشی سے کھانا زہر مار کیا یعنی کہ اس نے بہت مشکل سے کھانا اپنے حلق سے اتارا، بہت مشکل سے کھایا، کیونکہ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں حلوہ کھانے کے لیے موجود ہے، اور پھر کسان کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ حلوے کے پاس 2 بھینسیں تھیں، ایک کا نام چور تھا اور دوسری کا سپاہی۔ اب دیکھیں، وہ جو دونوں ہسبینڈ وائف تھے ان کا نام، ایک کا حلوہ دوسرے کا پوڑی۔ اب ان کے پاس جو 2 بھینسیں تھیں انہوں نے ان کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک کا نام چور تھا اور دوسرے کا کیا تھا؟ سپاہی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک کا نام چور تھا اور دوسری کا سپاہی۔ جب حلوہ اور چور گھر میں گھسے تو ایک بھینس بھی جس کا نام چور تھا گھر میں گھس گئی اور دوسری جس کا نام سپاہی تھا کھیت میں چلی گئی۔ حلوے نے پوری سے کہا، بیوی تم چور کو پکڑو، میں سپاہی کو لاتا ہوں۔ چور نے یہ سنا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اوسان خطا ہو گئے یعنی کہ وہ گھبرا گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا یعنی کہ مارے خوف کے اس کی بری حالت ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کسان اس کے متعلق کہہ رہا ہے۔ وہ بگٹٹ وہاں سے بھاگا۔ حلوے نے اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ یہ دیکھ کر چور اور بھی تیز بھاگا اور آگے جا کر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ حلوے کا ایک کتا تھا جس کا نام تھا پالیا، ٹھیک ہے۔ اب حلوے نے جو کتا رکھا ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ پالیا۔ حلوے کو چور نہ ملا تو اس نے اپنے کتے کو آواز دی، پالیا پالیا۔ اب تو چور
بہت ڈرا، سمجھا کسان نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر حلوے کے پیروں پر گر پڑا اور کہنے لگا، کسان جی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ کسان عقل مند تھا، فوراً ساری بات تاڑ گیا، یعنی کہ فوراً ساری بات سمجھ گیا اور 2-4 گھونسے اور لاتیں مار کر چور کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری آج کی سٹوری تھی۔ انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ 2 کیریکٹر تھے، میاں بیوی، جس میں سے ایک کا نام حلوہ تھا، دوسری کا نام پوری تھا۔ پھر انہوں نے گھر میں جو 2 بھینسیں پال رکھی تھیں ان کا جو انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، ایک چور تھا اور ایک کا نام چور اور دوسری کا سپاہی۔ چور وہی تھا جو اس بھینس کا نام چور تھا جو کسان کے ساتھ اور چور کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسری بھینس جو کھیتوں میں چلی گئی تھی اس کا نام تھا سپاہی۔ دین ہم نے لاسٹ میں دیکھا کہ اس نے جو کتا پالا ہوا تھا اس کا نام اس نے کیا رکھا ہوا تھا، پالیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورڈز ایسی جگہ پر سیٹ بیٹھے کہ جو چور تھا وہ چوری تو نہ کر سکا، لیکن آخر میں خود ہی باتوں کو سمجھا کر وہ یہ سمجھا کہ کسان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ کبھی کسان کو جادوگر سمجھ رہا تھا، پھر اس کے گھر چوری کا ارادہ کرتا ہے، تو بہرحال آخر میں خود ہی بتا دیتا ہے کہ آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس کا نام تھا حلوہ پوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، کہانی پڑھ کے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کر لیجیے گا، اس کے مین کیریکٹرز کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ کون کون سے اس کے مین کیریکٹر ہیں، اور املا کے جو الفاظ ساتھ میں آپ کو جن کے میننگز بتا رہی تھی، ساتھ جو محاورے کی زبان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو لکھائی کو مزید خوبصورت بناتے ہیں، وہ لفظ بھی بیچ میں میں نے ساتھ آپ کو بتائے۔ ان کو دوبارہ سے املا کے طور پہ لکھ لیجیے گا تو آپ کی دہرائی اچھی ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔